عظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صلوات پڑھ دے محمد ارباب اعضاء بسلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام مجلس اعضاء کا اہتمام کیا گیا جس میں قرآن مجید کی مختصر آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان عمل صالح ہیں۔ میرا اللہ تیرا کیا وعدہ ہے؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ گویا وہ اللہ لا یخلف المیعاد، جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو اللہ اپنی مخلوق کے حق میں مخلوق کی وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا، وہ اللہ اپنی مخلوق سے وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی کتاب قرآن میں فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ گویا قرآن کی آیت کا مفہوم اللہ یوں سمجھا رہا ہے جو بھی میرے پاس دو چیزیں لے کر آئے گا پھر میں اللہ اپنی عطا اور کرم سے اسے دو چیزیں عطا کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے دو چیزوں کا اور مانگی ہیں دو چیزیں۔ دو چیزیں تم لے آؤ، دو چیزیں میں عطا کروں گا۔ میرا اللہ کون سی دو چیزیں لے آنی ہیں؟ فرمایا ایک کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا نام ہے عمل صالح۔ یعنی خدا یہ فرمانا چاہتا ہے دل میں نور ایمان لیا، ایمان بالتوحید، ایمان بالنبوہ، ایمان بالامامہ، اور پھر جو ان ایمانوں کے ساتھ لوازم ایمان ہیں جیسے قرآن ہے، جیسے کعبہ ہے، جیسے جنت ہے،
جیسے جہنم ہے، جیسے اجر و ثواب ہے، ان سب پر ایمان لے آؤ اور عمل صالح بجا لاؤ، تو پھر مجھ اللہ کا وعدہ ہے میں اپنے فضل و کرم سے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، تمہارے دامن میں جتنے بڑے گناہ ہوں گے یاد رکھو مجھ اللہ سے بڑے نہیں ہیں، میں تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور اجر بھی عظیم عطا کروں گا۔ اب ایمان تو آپ لوگ کہیں گے، ہر ایک جانتا ہے ایمان بالتوحید، ایمان بالنبوہ، ایمان بالامامہ، یہ سارے ایمان تو آپ جانتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر ذرا کبھی قرآن سے جانیں۔ ہم ایمان تو رکھتے ہیں، لوگ تو کہہ دیتے ہیں میں نے اللہ کو ایک مانا، میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو تو مانا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں معرفت کبھی رکھی ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ نبی کے اوپر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ امام کے اوپر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے میں اور آپ اپنی مرضی اور اپنے نظریے کے مطابق عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ ولایت رکھ کے پھر ان کے اوپر ہم اپنے نظریات کی بنیاد رکھیں، ہم کہیں یہ ایمان ہے، نہ، بلکہ ایمان نام ہے جو اللہ نے پاک قرآن محمد مصطفیٰ کے پاک دل پہ اتارا، اس کے مطابق، یا قرآن کے بعد نہج البلاغہ ہے، یا سید الساجدین کی سیف سجادیہ ہے، یا آل محمد کی پاک تعلیمات ہیں، ان کے آئینے میں جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو اپنائیں، پھر اس کے بعد عمل صالح بجا لائیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم عمل صالح بجا لاتے ہیں؟ ہر مومن کا عمل صالح نہیں۔ عمل صالح کیوں؟ کون ہے عمل صالح؟ کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پہ ہم نے نماز پڑھی، ہم کہتے ہیں عمل صالح، ہم نے روزہ رکھا عمل صالح، ہم نے حج کیا ہم کہتے ہیں عمل صالح، ہم نے تلاوت قرآن کی عمل صالح، ہم نے زکوٰۃ دی کہتے ہیں عمل صالح، ہم نے صدقہ دیا ہم کہیں گے عمل صالح۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظریہ میں یہ عمل صالح ہوں، لیکن خدا اور آل محمد کی نگاہ میں وہ عمل صالح نہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا پڑھیں تاریخ، پڑھیں ذرا قرآن کی آیات، جن کی شان نزول میں اللہ نے سورہ بقرہ میں کتنے مقامات پہ اشارہ کیا ہے کہ جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے گھر کا حج کرتے تھے، اللہ کے گھر کا حج کرتے ہوئے اپنی مرضی کے اعمال بجا لاتے تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، اپنی مرضی کے ارکان انجام دیتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، اپنی مرضی کی چیزوں کو مبتلات روزہ کہلاتے تھے، قربانی وہ بھی کرتے تھے، وہ اپنی مرضی کی قربانی کرتے تھے، وہ اپنے جیسے فکر کے لوگوں کو عطا کرتے تھے۔ کون تھے؟ مشرک تھے۔ کون تھے؟ کافر تھے۔ حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، تو کیا انہوں نے جو عمل سمجھا عمل صالح، کیا اللہ نے ان کے عمل کو قبول کیا؟ آپ کہیں گے وہ تو مشرک ہیں، ان کا عمل صالح نہیں ہے۔ اچھا ہم ہیں مومن، وہ ہیں مشرک، ان کا عمل صالح نہیں بنا، کس وجہ سے؟ کیا شرک کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ ان کا عمل صالح ایک تو شرک تھا جو سب سے بنیادی چیز تھی، وہ اعمال انجام دیتے تھے اپنی مرضی سے، انہوں نے اپنے اعمال کو انجام دینے کے لیے خدا کے نمائندے کی پیروی نہیں کی تھی، اپنی منمانی کی تھی۔ اللہ نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے یا ان کے اوصیاء آئے ہمارے لیے نمونہ عمل بنے، گویا اللہ نے ہر زمانے میں کتاب بھی نازل کی ہے، ہادیان برحق کو بھی بھیجا ہے، اس کا اصلی ہدف اور مقصد یہ تھا اے انسان اپنی مرضی کا نہ ایمان رکھ، اپنی مرضی کا نہ عمل انجام دے، جب تیرا ایمان اور عمل کی بنیاد
کتاب خدا پر ہوگی، ہادیان خدا کی پیروی پر ہوگی، وہ عمل تیرا عمل صالح ہوگا، وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ جس عمل کی بنیاد نہ نبی کے پیچھے ہے نہ امام کے پیچھے ہے، وہ عمل صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس آیت مجیدہ کا جو مصداق عملی کردار نظر آتے ہیں وہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، کہ جس کے کردار کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا ہے، کہ جن ہستیوں کی اتباع کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے، تو لہذا اب ہم نے آج جس امام کا یوم شہادت منا رہے ہیں، یہ ایک امام کی مودت اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم امام کی یاد منا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام کی یاد کو عام طور پہ ہمارے ہاں اس نظریے سے منایا جاتا ہے، مثلا امام قیدی تھے تو امام کی زنجیروں کو یاد کر کے وہ اپنے آپ کو قیدی بناتے، عقیدتاً امام کی قید کو یاد کر کے وہ کڑیاں پہن لیتے ہیں، عقیدتاً امام کی عام طور پہ کتنے مقامات پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا امام اور نبی کے منہ مبارک ہم ان کی زیارت کر لیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں جگہ پہ نبی یا امام کا دستار ہے، آؤ اس کی زیارت کو چلے۔ بعض لوگ آؤ امام کا کرتا ہے، نبی کا کرتا ہے، اس کی زیارت کو چلے۔ یہ کتنے لوگوں میں یہ چیزیں، یعنی منہ مبارک کی زیارت، دستار کی زیارت، کرتے کی زیارت، چکی کی زیارت، یا پھر اس طرح سے امام کی زنجیروں کی یاد کو عقیدت میں اپنے گلے اور اپنے ہاتھوں یا پاؤں میں پہننا۔ اب سوال یہ ہے، ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو اصلی اور ہدف تھا، مقصد تھا، کیا وہ یہ تھا ہم اپنے چاہنے والوں کو اپنے منہ مبارک کی زیارتیں کروائیں؟ کیا وہ ہماری ان زنجیروں کو یاد رکھ کے ہماری قید کو یاد کریں؟ کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا یہ ہمارے گھر کی چکی صرف یہ زیارت کے قابل بنے، ہمارے بعد والے کپڑے ہمارے لیے زیارت کے قابل بنے، ہماری دستار؟ بے شک ائمہ ہدی علیہ السلام سے یہ جڑی ہوئی یہ ملابس، یہ لباس بابرکت ہیں یقیناً جو انہوں نے پہنے، لیکن جو انہوں نے اپنے بدن کی ضرورت کے لیے پہنے، جو ان کے بدن کی ضرورت کا حصہ تھے، ہم نے اسے تو اپنی زندگی کی زیارت کے لیے سمجھ لیا ضروری، اور جو ان آل محمد نے ہماری ضرورت کے لیے اپنی زبان عصمت سے پاک تعلیمات دی، کبھی نہج البلاغہ کی شکل میں، کبھی سیف سجادیہ کی شکل میں، جو آل محمد ہماری ضرورت کے لیے دے رہے ہیں اس کو ہم نہیں لے رہے۔ دو چیزیں، ایک امام ہمارے لیے اپنی طرف سے متبرک چیز چھوڑ رہے ہیں، وہ ہیں امام کے کلمات، وہ ہیں امام کی دعائیں، وہ ہے امام کا اخلاق، وہ ہے امام کی پاک سیرت، وہ ہے امام کی مناجات۔ ہم ان کی طرف توجہ کریں، ہم اپنی نسلوں کو آل محمد کی تعلیمات اور ان کی پاک سنت کی طرف ہم رغبت دلائیں۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں، اپنی نسلوں، اپنے جوانوں کو محمد و آل محمد کی تعلیمات کے قریب نہ کیا، ان کے اخلاق کے قریب نہ کیا، ان کی فکر کے قریب نہ کیا، ان کے افکار کے قریب نہ کیا، ان کی تعلیمات کے قریب نہ کیا، تو پھر یاد رکھیں ہماری اولادیں، ہماری نسلیں یا تو گمراہ رہیں گی یا پھر وہ مذہب آل محمد بھی چھوڑ کے خیر آباد ہو جائیں گے، کیونکہ جب ان کو آل محمد کی صحیح تعلیمات دی نہیں گئی، جب ان کو آل محمد کے صحیح مذہب کی ترجمانی کی نہیں گئی، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ پھر دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ کہے گا دیکھو، وہ بہکائے گا۔
لہذا ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نسلوں، اپنے جوانوں کو، اپنی قوم کو آل محمد کی وہ پاک تعلیمات، ان کا وہ پاک اخلاق، ان کی وہ پاک سیرت، ان کی وہ پاک مناجات، وہ تعارف کروائیں۔ آج ہم کتنے، ہر شخص غیبت امام میں امام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، الاجل الاجل کی صدائیں زبان پہ بلند کر رہا ہے کہ وقت کے امام جلد ظہور فرمائیں۔ کبھی امام سے پوچھا ہے ہم نے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں ہم نے یہ بیٹھ کے سوچا کہ امام سے ہمارا رابطہ کیسا ہوگا؟ علامہ مجلسی کے والد ملا مجلسی اول وہ کہتے ہیں مسجد کاشان کی جامع مسجد میں رات کا وقت تھا کہ میں نے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کا شرف زیارت حاصل ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ کہتے ہیں اے فرزند رسول مجھے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی کتاب بتائیں کہ میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑ کر رہوں۔ امام نے کیا بتایا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ جو فلاں کتاب خانہ ہے، اس میں وہ جو کتاب ہے، تم اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل رکھو، تم اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑ کر رہو۔ وہ کہتے ہیں جب میں گیا لائبریری میں، اس کتاب کو اٹھایا جو پہلے بھی تھی، وہ کتاب کیا تھی؟ اس واقعے کے بعد وہ کتاب ایران میں تیزی سے اس کی طباعت ہونے لگی، اور پھر اس کے بعد اس کو کا خاص اہتمام کیا جانے لگا۔ وہ کتاب کیا تھی؟ جب پڑھی کہتے وہ کتاب ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے وقت کے امام فرماتے ہیں اگر ہم سے جڑ کر رہنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی کو پاک کر، اور وہ بھی زین العابدین کی پاک دعاؤں کے آئینے میں۔ تو لہذا امام علیہ السلام تو علماء اہل علم کو ہدایت کر رہے ہیں ہم سے جڑ کر رہنے کے لیے زین العابدین علیہ السلام کی پاک مناجات اور ان کی دعائیں، ان کی تعلیمات کو ذمہ میں رکھو کہ معارف الہی کا خزانہ ہے، مناجات الہی کا خزانہ ہے، ہر موضوع پہ دعا ہے۔ 54 دعائیں ہیں اس کے اندر جو اصلی ہے، بعد میں 9 دعاؤں کا اور اضافہ کیا گیا، مناجات امام زین العابدین علیہ السلام کا اضافہ کیا گیا، یعنی وہ بھی امام کی تھی، لیکن جو اصل کتاب ترتیب دی گئی تھی، پہلی کتاب وہ 54 دعاؤں پر مشتمل تھی۔ تو لہٰذا اتنی عظیم کتاب ہے، اس لیے بعض علماء نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ ایک قرآن اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے زمین پہ اتارا، وہ قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ کے قلب طاہر پہ اترا، اور ایک ثانی قرآن جو زبان عصمت سے نکلا تو عرش الہی پہ پہنچا، جس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ امام کی یہ دعاؤں کا وہ مجموعہ، یہ وہ ہے جو منشأ الہی کے مطابق امام نے جو ایسی معارف الہی پہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہیں۔ میرا دوست، آج دنیا کہتی ہے مثلا علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، فقہاء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علماء نے یہ عقیدہ توحید میں اتنی سختی پیش کی ہے۔ میرا دوست، اپنے عقائد، اپنے نظریات کو پیش کر امام زین العابدین کی دعاؤں کے سامنے دیکھ، امام کی دعاؤں کے آئینے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ دیکھ کسی عالم کی بات کو، نہ دیکھ کسی ذاکر کی بات کو، نہ دیکھ کسی خطیب کی بات کو، اپنے عقائد، اپنے نظریات کو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں پیش کر، یا پھر قرآن کے آئینے میں پیش کر، یا پھر نہج البلاغہ کے آئینے میں پیش کر۔ جو عقائد و نظریات تجھے ان پاک کتابوں کے آئینے میں درست نظر آئیں انہیں قبول کرتا جا، اور جو ان کتابوں کی مخالف نظر آئیں انہیں دیوار پہ مارتا جا، چاہے بیان کرنے والا جتنا بڑا کیوں ہو۔
یا علی. میں تو اس لیے اکثر اپنی مجالس و محافل میں کہا کرتا ہوں، میں تو اپنی ذات کو بھی کبھی معتبر نہیں جانتا. میں تو یہ بھی نہیں کہتا کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ قبلہ عظیم النجفی 15 سال ہو ذات علمیہ نجف اشرف اور قم المقدس میں پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے یہ بات کر دی ہے. نہ میرا دوست، اگر میری بات بھی تجھے قرآن، نہج البلاغہ، سیف سجادیہ کے خلاف نظر آئے، میری بات کو بھی اہمیت نہ دینا. اگر حق ہے یا اللہ کا قرآن ہے یا پھر 14 کا فرمان ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وحید صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آئیں آل محمد نے ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، اور اس بہترین نمونہ عمل میں پاک کردار امام زین العابدین علیہ السلام. امام کی زندگی کی طرف اگر ہم نگاہ کریں، امام کے دیکھیں، ہم سیرت کا ملاحظہ کریں کہ امام نے 35 سال اپنے بابا کی مظلومیت پہ آنسو بہائے. جہاں امام نے آنسو بہائے 35 سال، کیا صرف امام اپنے بابا کی مظلومیت پہ آنسو بہاتے رہے یا امام نے کوئی اور کام بھی کیے؟ جی، کیا امام نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے رکھے، امام نے حج کیے؟ 20 حج امام نے جس ناقہ پہ کیے تھے وہ کیوں نہیں سنائے جاتے؟ امام نے حج بھی کیے تھے، 20 حج، وہ بھی تو یاد رہے. یہ سیف سجادیہ کی دعائیں یہ کب پڑھی امام نے؟ یہ کربلا کے واقعے کے بعد پڑھی، جو محفوظ کی گئی. میرا دوست، بے شک امام حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہانا، اللہ یا رسول اللہ یا علی، امام کے غم میں بے شک آنسو بہانا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن صرف مظلومیت کو یاد رکھ کے ایک چیز پہ رہ جانا یہ امام کی زندگی کا مقصد نہیں. امام نے جہاں اپنے بابا کی مظلومیت کا پرچار کیا، وہاں امام نے اپنے بابا کی شہادت کا مقصد بھی پہنچایا. امام زین العابدین علیہ السلام اچھا، آپ سب سے سوال ہے، آپ سارے امام کے عزادار ہیں، یوم شہادت ہے، ہر یوم شہادت پہ ہم سارے گریہ کرتے ہیں، امام کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں. ہمیں آج امام کا غم زیادہ ہے یا کربلا سے کوفہ تک آنے میں؟ یعنی 11 محرم کو قافلہ نکلا اور 12 کی صبح کو قافلہ کوفہ پہنچ گیا. 12 کو قافلہ کہاں پہنچا؟ کوفہ. 12 کو امام نے بازار کوفہ میں خطبہ دیا، اور امام حسین کی شہادت کب ہوئی؟ 10 کو. 12 کو کیا دے رہے ہیں کوفہ میں؟ کتنے دن بعد؟ 1 دن بعد، یعنی دوسرے دن، شہادت کا 1 دن گزرنے کے بعد دوسرے دن امام دے رہے ہیں خطبہ. اب امام علیہ السلام، روایت کہتی ہے بازار کوفہ میں جب چوتھے امام کا آل محمد کا قافلہ آیا، لوگ بازاروں میں گریہ کرنے لگے. امام حسین کا سر دیکھ کے گریہ کرنے لگے، اور امام کو قیدی دیکھ کے گریہ کرنے لگے، شہداء کے سر دیکھ کے گریہ کرنے لگے. اب انہوں نے سر کٹے ہوئے دیکھے، امام اپنے سامنے سب کچھ کربلا میں دیکھ کے آئے. کس کے دل میں زیادہ غم ہے؟ کوفہ والوں کے یا امام کے؟ امام کے. یہ رو رہے ہیں، امام کو رونا چاہیے تھا، وہاں پہ رونا چاہیے تھا نا. اگر روتے تو ثواب تھا کہ نہیں تھا؟ ثواب تھا. کیا امام روئے؟ روایت کہتی ہے امام نے ان کے رونے پر خطبہ دیا، اپنے بابا کا مقصد شہادت ان رونے والوں پہ بیان کر دیا.
گویا خبردار کر دیا بے شک میرے بابا مظلوم ہیں، ان کی مظلومیت پہ رونا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن یاد رکھ میرے بابا کا عزادار صرف ان کی مظلومیت پہ آنسو نہ بہاتے رہنا، ان کے اصلی زندگی کے مقصد اور ہدف کو سمجھنا۔ امام خطبہ دے رہے، خطبہ، اور خطبے میں اللہ کی وحدانیت اور تعریف کو بیان کر رہے ہیں، اور مقصد خروج، مقصد قیام امام حسین، لہذا وہ عظیم الشان خطبہ دیا امام۔ پھر امام نے دوسرا خطبہ دربار کوفہ میں دیا۔ دربار یزید میں بھی امام جا کے رو سکتے تھے، جہاں ضرورت تھی امام نے گریہ کیا، دربار میں ضرورت تھی خطبہ دے کر دشمن کو للکارنا اور پیغام حق پہنچانا، مقصد شہادت حسین ابن علی کی ترجمانی کرنا، امام نے وہ کی۔ پھر امام شام میں آئے، شام کے بازار میں امام کو موقع نہ ملا، جب مسجد اموی میں، شام کی مسجد میں جب لوگوں کا رش تھا تو امام نے تیسرا خطبہ اس مسجد میں دیا۔ پھر چوتھا خطبہ جب یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا تو امام زین العابدین نے جب دیکھا اس کے رویے کو، اس کی حالت کو، امام نے پھر وہاں پر ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اب اہل بیت نبوت کی عظمت کو بھی نمایاں کیا اور شہادت حسین ابن علی کی ترجمانی کی اور اسلام کے وقار اور عظمت کو نمایاں کیا۔ تو گویا امام حسین علیہ السلام کا سر سامنے ہے دربار یزید میں، اور وہ چھڑی بھی مار رہا ہے اور توہین بھی کر رہا ہے۔ کہ امام کی آنکھوں میں آنسو نہیں نکلے؟ بے شک نکلے ہیں، لیکن امام صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھ میرے بابا کی شہادت کا مقصد صرف آہو بکا اور گریہ نہیں ہے، بلکہ احیاء دین ہے، احیاء اسلام ہے، احیاء قرآن ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں قرآن نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں اسلام نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں دین نہیں ہے، تم حسین ابن علی کے مصائب پر صرف گریہ کر رہے ہو، تم مظلومیت پہ تو رو رہے ہو، تم بے مقصد ہو کے رو رہے ہو۔ امام حسین کے مقصد کو سامنے رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہانا باعث اجر و ثواب ہے، روایات ہیں، لیکن میرا دوست جہاں پر آل محمد کی مظلومیت پہ آنسو بہانا باعث اجر و ثواب، لیکن جو اصلی ہدف اور مقصد تھا کربلا کا وہ تھا احیاء دین۔ چونکہ آج کل ایک فکر آ رہی ہے صرف کربلا، یعنی کربلا قائم ہوئی ہے رونے کے لیے۔ نہ میرا دوست، یہ ایک غلط فکر دی جا رہی ہے تجھے۔ کربلا صرف رونے کے لیے قائم نہیں ہوئی۔ اگر تیرا یہ نظریہ ہے یا تجھے آج ممبروں سے یہ نظریہ دیا جا رہا ہے کربلا قائم ہوئی ہے گریہ، نوحہ، ماتم اور رونے کے لیے، پھر میرا تجھ سے سوال ہے، مجھے یہ بتا حسین کربلا میں علی اکبر کو اس لیے لے کر آئے تھے وہ مارا جائے اور میرے نانے کی امت گریہ کرے؟ کیا حسین کربلا میں علی اصغر کو اس لیے لے کر آئے میرا بیٹا مارا جائے اور میرے حبدار روئیں؟ عباس علمدار کو اس لیے لے کر آئے میرا بھائی مارا جائے اور یہ لوگ روئیں؟ میں حسین مارا جاؤں اور یہ لوگ روئے؟ کہ یہی مقصد تھا، یہ مقصد تھا۔ ایک سادہ ذہن مومن بھی کہتا ہے یہ مقصد نہ تھا، یہ ہدف نہ تھا۔ ہم اپنی اولاد کو رونے کے لیے قربان نہیں کرتے، کیا حسین شبیہ پیمبر علی اکبر کو رونے کے لیے قربان کریں گے؟ کیا حسین ابن علی شبیہ علی ابن ابی طالب عباس علمدار جیسا بھائی کو رونے کے لیے قربان کریں گے؟ نہ، بلکہ ان شہادتوں کے پیچھے عظیم ہدف اور مقصد تھا، وہ تھا دین اسلام کی بقا، وہ تھا احیاء اسلام۔ لہذا اس کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں۔ اگر ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے، اگر ہمارے زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ مقصد کربلا جس مقصد کے لیے حسین نے شہادت دی، کربلا والوں نے شہادت دی،
پھر ہم اس مقصد کی توہین کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کل میدان محشر میں ہم حسین ابن علی کی خدمت میں جائیں، مولا میں آپ کا عزادار ہوں، آپ کی اولاد کا عزادار ہوں، آپ کے اصحاب کا عزادار ہوں، اور ادھر سے زہرا کلال حسین ابن علی بتا دے تو صرف عزاداری کرتا رہا ہے، تو نے میری قربانیوں کی کیا لاج رکھی؟ تو نے علی اکبر کی جوانی کی کیا لاج رکھی؟ تو نے عباس علمدار کی شہادت کی کیا لاج رکھی؟ ہم نے شہادتیں اس لیے دی تھی کہ تو ہمارا سوگ منائے، ہم نے شہادتیں اس لیے دی تھی تو صرف ہماری عزاداری کو یاد رکھے، ہم نے شہادت اس لیے دی تھی تو صرف گروہ بقا کو یاد رکھے۔ بے شک آل محمد کی مظلومیت کا پرچار کرنا، ان کی مظلومیت کا اہتمام کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اصلی ہدف اور مقصد ہے اسلام کا احیاء کرنا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد رسول۔ تو امام نے اپنے کردار سے کیسے احیاء دین کیا؟ امام کا نام ہے علی، امام کا نام کیا ہے؟ جبکہ ہمارے ہاں مشہور کیا ہے؟ زین یہ امام کا لقب ہے۔ سید الساجدین امام کا لقب ہے، یعنی یہ دو القاب ہیں۔ امام کا لقب شاکر، خدا کے ہر حالت میں شکر کرنے والا۔ امام کا ایک لقب ہے ذو الصفنات، گٹھوں والا۔ کیا مطلب؟ کثرت سے سجود کر کر کے اعضائے سجدہ پہ اتنے گٹھے پڑ جاتے تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے 5 اعضاء پہ گٹھے پڑ گئے تھے، ایک پیشانی پہ، 2 ہاتھوں پہ، 2 گھٹنوں پہ، 5۔ ہر سال 2 مرتبہ وہ اعضائے سجدہ کٹواتے، گٹھے جیسے اونٹ کے گٹھے پڑ جاتے نا گھٹنوں پہ، اس طرح سخت گرہیں پڑ جاتی تھی، ان کو امام ہر 6 ماہ بعد کٹواتے تھے۔ کٹوانے کے بعد وہ اعضائے سجدہ غلام کو یا کنیز کو دیتے تھے، جاؤ میرے کفن کے ساتھ رکھو۔ مولا کیوں؟ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں انہیں میرے کفن میں میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ زین العابدین کو حیا آتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرے، زین العابدین کے ہاتھ خالی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے وارث جنت امام کا یہ کردار، وہ اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جاتے ہوئے حیا محسوس کریں، اور آج ہم کہتے ہیں ہمیں تو جنت ہم نے بک کرا دی، ہم تو جنت کے وارث بن گئے، ہم نے 2 آنسو بہا لیے، ہماری جنت ہو گئی۔ امام زین العابدین سے زیادہ روتے ہیں، 5 رونے والے ہیں، ایک حضرت آدم، دوسرے حضرت یعقوب، تیسرے حضرت جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ بڑے ان رونے والوں میں چوتھے امام کا نام آتا ہے۔ اب امام جو اپنے بابا پہ 35 سال اتنا گریا کیا، کیا امام نے نمازیں چھوڑ دی؟ کیا امام نے سجدے چھوڑ دیے؟ ملتا ہے ہر مصیبت کے دفع ہونے پہ امام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے۔ کیوں سجدہ کرتے تھے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ زین العابدین نے اس مصیبت پہ صبر کیا ہے تیری توفیق سے، اس مصیبت پہ تیری بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، تیری رضا پہ راضی رہا۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ کتنا عظیم امر ہے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، بار الہ جنت میں میری ہمسایہ کون ہوگا؟ آواز قدرت ہے، یہ داؤد ایک فلاں بستی میں خاتون ہے، جاؤ وہ جنت میں تمہاری پڑوس ہو، عورت ہوتی۔ حضرت داؤد گئے اس بستی میں، مومنہ کو تلاش کیا، اے مومنہ یہ بتا تو کون سے اعمال بجا لاتی؟ اللہ نے ایک نبی صاحب کتاب کا تجھے ہمسایہ بنا دیا۔ کہتی ہے یا نبی اللہ واجبات الہی کو بجا لاتی ہوں، ایک چیز ہے
میں نے اپنے آپ کو ہر حالت میں خدا کی رضا پہ راضی رکھا ہے. جو خیر ملتی ہے راضی ہوں, جو دکھ آ جائے راضی ہوں. میرا اللہ جب اس حالت میں مجھے رکھنا چاہتا ہے, پھر میں کیوں اعتراض کروں؟ فرماتے ہیں اتنی تیری معرفت ہے, یعنی اللہ نے تجھے نبیوں کا ہمسایہ بنا دیا. یہ تو انبیاء کی معرفت ہے, خدا کی رضا پہ راضی رہنا. لہذا راضی رہنا, اللہ کی رضا پر راضی رہنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو امام زین العابدین سجدے گزار تھے, خدا کی رضا پر مصیبت آ گئی اللہ کی طرف سے. میرا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے اس مصیبت کے امتحان میں مجھے شاکر پایا, شکوہ کرنے والا نہ پایا. اور کوئی نعمت ملتی تو امام سجدہ شکر انجام دیتے. ہر نعمت کے ملنے پہ بھی سجدہ شکر. روایت میں ملتا ہے امام جب دو مومنوں کے درمیان صلح کرواتے تو امام سجدہ شکر انجام دیتے. بار الہ تیرا شکر ہے, تو نے دو مومنوں کے صلح کرانے کی توفیق عطا کی. آج امام کی شہادت منا رہے ہیں, روئیں گے, امام کا ذکر بھی کرتے ہیں. امام کی سیرت ہے مومنوں کو ملوا کے صلح کراؤ, اور ہم مومنوں کو لڑوا کے پارٹیاں کھاتے ہیں. یہ امام کی سیرت ہے. مومنوں کے بارے میں واٹس ایپ ویڈیو کلپ بنا کر بھیج دے, لڑواتے ہیں. مومنوں کے بارے میں ان کی وائس چھپکے سے ریکارڈ کر کے پھر فیملی میں ان کو گندا کرتے ہیں. مومنوں کے ویڈیو بنا کے پھر فیس بک پر شیئر کرتے ہیں. امام زین العابدین سے تو پوچھ کے امام راضی ہیں تیرے عمل سے؟ اور مولا علی سے محبت کرتے ہو, مولا علی کی محبت میں نجات ہے. میرا تو ایمان ہے نجات, آپ کا ایمان ہے؟ مولا علی کی محبت کس بات کا نام ہے؟ کیا صرف مولا علی کی ذات سے محبت کرو, یا ہر اس چیز سے محبت کرو جو محبت علی کا تقاضا ہے؟ میرا دوست, اگر ایک لکڑی علم حضرت عباس علمدار سے منسوب ہو جائے تو اس کی تعظیم بڑھ جاتی ہے. اگر ایک لکڑی اگر مسجد کے دروازے سے جڑ جائے اس کی تعظیم بڑھ جاتی ہے. اگر ایک لکڑی امام بارگاہ سے منسوب ہو جائے تو اس کی تعظیم بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی دشمن اس کی طرف ہاتھ اٹھائے یا آنکھ اٹھائے, تیری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی. بتا, تیری نگاہ میں یہ لکڑی اتنی عظیم ہے, اس کی نسبت ہوئی پاک گھرانے سے. ذرا سوچ, اللہ کی مخلوق میں افضل مخلوق ہے انسان. اور اگر انسان کے دل میں آ جائے علی مولا کی محبت اور علی مولا کی آل کی محبت, تو کیا اس کی عزت نہیں ہے؟ یعنی ایک لکڑی منسوب ہوگی آل محمد کے گھرانے سے, تو آپ کہیں اس کی تعظیم ہے, اس کی توہین نہ کرو. تو جو مومن کی توہین کرتا ہے, کیا مولا علی اس سے راضی ہوں گے؟ ایک مومن کا دل توڑ رہے ہیں, ایک مومن کی توہین کرا رہے ہیں, ایک مومن کو لڑا رہے ہیں. فیملی مومنین کے گھروں میں جائیں, اصلاح کریں. روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کے ایک صحابی تھے جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے تھے, لوگوں سے حقوق محفوظ کرتے تھے. کسی مقام پر دو مومنوں کے درمیان ہو گئی لڑائی. کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی. انہوں نے کیا کیا, ان دونوں مومنوں کو کہا کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گا, دوسرے کو کہا اتنا مال دوں گا, علیحدہ علیحدہ, اس شرط پہ تم اس سے سلو کرو. دوسرے سے کہا تمہیں اتنی مدد کروں گا, تم غریب ہو, تنگ دست ہو, اس شرط پہ کہ تم اپنے اس مومن بھائی رشتہ دار سے سلو کرو. جب کسی نے کہا کہ تو نے امام کی وہ امانت جو حقوق تجھے سونپے تھے, امانتیں اکٹھی کر, پھر امام تک. کہتے ہیں مجھے وارث دین نے اجازت دی تھی, جہاں کہیں کوئی ایمان والے لڑے ہوئے ہوں, زکوٰۃ اور حقوق شرعی میں سے خرچ کر, خدا بھی راضی, ہم آل محمد بھی راضی. اللہ یا علی. آل محمد کا یہ کردار ہے, مومنوں کے حقوق ادا کریں, نہ کہ مومنوں کو لڑائیں. لہٰذا امام زین العابدین مومنوں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے؟ مدینے میں 400 بیوہ عورتوں کی کفالت کی جو عیال دار تھیں, جو واقع حرہ میں
کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھی یا اس سے پہلے جو بیوہ عورتیں تھیں. میرا دوست امام کی اس کردار کو دیکھ. بے شک تو امام کی عزاداری کو یاد رکھ کے عزاداری کرتا ہے کر، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن وہاں جہاں عزاداری کرتا ہے وہاں پر غریبوں اور یتیموں کی، بیوہ عورتوں کی کفالت کر. یہ بھی سنت سید سجاد. روایت میں ملتا ہے کہ امام جب رات کی تاریکی میں نکلتے تھے ایک بوری اپنے کندھے پہ لیتے تھے. جب آپ کی شہادت کے بعد جب پوچھا غسل دیتے ہو کسی نے، آقا یہ آپ کی کمر پہ یہ کون سے نشان ہیں؟ کہا کہ رات کی تاریکی میں میرا بابا غریبوں اور یتیموں بیواؤں کے دروازوں پہ جو بوری لے کر جاتے تھے اس کے نشانات پڑ چکے ہیں. اللہ، یہ ہے میرے امام کا یہ کردار، یہ پاک سیرت. مومنوں کے دروازوں پہ خود جاتے تھے لوگوں کی مدد کے. یہ امام کی سیرت ہمیں یاد کیوں نہیں؟ امام کی سیرت یہ ہے یا امام سجدے گزار تھے، عبادت گزار. امام کی عزاداری یاد ہے. میرا دوست عزادار بنا ہے، امام کے مقصد کا زندہ دار بھی بنا. امام نے کیسی نماز قائم کی، تاریخ گواہ ہے. علماء محدثین نے بڑی امانت سے نقل کیا ہے. میرے چوتھے امام اتنا سجدے گزار، اتنا سجدہ گزار، اتنی عبادت گزار کہ جب آپ کی کنیز سے پوچھا گیا کہ امام کی عبادت کو بتاؤ، وہ کہتی ہے یہ بتاؤ تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ کہا مختصر بتاؤ. کہا پھر سنو مختصر یہ ہے، میں نے رات کو کبھی زین العابدین کے لیے بستر نہیں بچھایا اور دن کو کبھی دسترخوان نہیں لگایا. کہا کیا مطلب؟ کہ رات کو شب زندہ دار ہوتے تھے، دن کو روزے دار ہوتے تھے. میں قربان، میرے چوتھے امام سوتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. کب؟ جب سارے غلام اور کنیزیں سو جاتے تھے اور ان کے اٹھنے سے پہلے امام بیدار ہو جاتے تھے. روایت کہتی ہے کہ جب امام رات کی تاریکی میں نمازیں پڑھتے تھے نا، 1000 رکعت نماز، 2000 سجدہ، یہ صرف رات کی نوافل. اور جب اپنے کمرے میں آتے تھے نماز تہجد اور آخری عبادت کے لیے قیام، رکوع، پھر آخر میں سجدے میں چلے جاتے. اتنا خدا کی بارگاہ میں عشق الہی میں اتنا گریا کرتے، اتنی مناجات کرتے. سیف سجادیہ کی دعاؤں میں امام کا ایک جملہ ہے جو امام رو رو کے غش کھا جاتے. جس امام کے رونے سے مصلی آنسوں سے بھر جاتا، وہ امام کیا کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہم ارزقنی لذت الدعا، میرا اللہ زین العابدین کو دعاؤں کی لذت عطا فرما. اور جس کی دعاؤں میں بندگی کا سلیقہ ہے، جس کی دعاؤں میں اللہ کی معرفت کا سلیقہ ہے، جس کی دعاؤں میں اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ دعا مانگتے ہوئے غش کھا جائیں، وہ امام دعا کرتے کرتے مصلی عبادت تر ہو جائے، پھر بھی نماز تہجد کے وقت سجدے میں امام کی دعا کا کیا جملہ؟ سیف سجادین اللہم ارزقنی لذت الدعا. اللہ، ہمارے پاس کتنی لذت دعا ہے. دعائے کمیل پڑھتے ہیں، کہیں محفل میں شریک ہو جائیں، وہ پیچھے دعائے کمیل کے ورق پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں باقی کتنی رہ گئی. ذرا امام کی دعا اور معرفت دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں. امام علی علیہ السلام کی دعائے کمیل ملتا ہے کہ مولا علی یہ دعائے کمیل ایک سجدے میں پڑھتے تھے اور مصلی آنسوں سے تر ہو جاتا تھا. او علی والو ہم کہاں ہیں؟ او علی کو مانے، علی کی تعلیمات کو مانو، زین العابدین کو مانے، ان کی پاک تعلیمات کو مانو. ایسے با کردار بنو، ایسے با اخلاق بنو، ایسے با سیرت بنو، ایسے صحیح عقائد کے مالک بنو. دنیا والے تمہارے عقائد اور اخلاق، تمہارے مزاج کو دیکھ کر کہیں. امام صادق فرماتے ہیں دنیا والوں کے ساتھ تمہارا اخلاق، تمہارا رویہ، تمہاری محبت ایسی ہو وہ کردار تمہیں دیں اور دعائیں ہمیں دیں. رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے شیعوں کو کیسے با ادب بنایا ہے. ایسے بنو. امام فرماتے کردار تمہارا ہو، لوگ دعائیں ہمیں دیں. لہذا اماموں نے کیا کردار دیا اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم صرف امام کی عزاداری کو یاد رکھتے ہیں، باقی مقصد کو بھول گئے. امام رات کی تاریکی میں مصلی عبادت تر ہو گیا. روایت مکمل کرو. روایت کہتی ہے امام
آخری لمحے اپنے بستر پہ کیسے جاتے تھے؟ شیخ عباس کمی نے منتہی الاعمال میں روایت نقل کی ہے، چوتھے امام جب عبادت سے تھک جاتے تو اپنے بستر پر چند لمحوں کے لیے جو آرام کرنے جاتے، امام کی تھکاوٹ، گریا، عبادت، سجدے کی وجہ سے اتنی ہوتی کہ آپ اٹھ نہ سکتے، اسی سجدے کی حالت میں ایسے اپنے بستر پہ جاتے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ایڑیوں اور گھٹنوں پہ رینگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید ساجدین، وارث جنت امام کی یہ سیرت، امام کا یہ کردار، وہ اتنا عبادت گزار، اور ہم امام کے نام پہ نمازوں کی قضا کر دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ شب بیداری کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ساری رات حسین حسین کرتے، رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے یہ حسین، جب صبح کی نماز چھوڑ دی حسین کی عزاداری کے نام پہ، اب ملائکہ لکھ لیتے ہیں اس کا حسین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ یزیدی کردار کیسے؟ تاریخ گواہ ہے، پڑھیں آپ دربار یزید میں جب امام زین العابدین اپنی پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے تھے، مؤذن نے اذان دی، یہ یزید ملعون اپنے نجس تخت سے اترا، یہ اس نے جملہ کا لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر سے زین العابدین نے اسی دربار میں نماز پڑھی، علی کی بیٹیوں نے قید کی حالت میں نماز پڑھی، آل محمد قید کی حالت میں نماز نہ چھوڑے۔ یزید کہہ رہے ہیں مجھے نماز کی ضرورت نہیں، گویا معلوم ہوا بے نمازی تک کا تعلق یزیدیت سے ہے، نمازی کا تعلق حسینیت سے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم گئے تھے پرسہ دینے، ہم تھک گئے، اور میرا دوست تو تھک گیا ہے، تو بڑا عزادار ہے یا مولا حسین بڑے عزادار ہے؟ کربلا میں ظہر کی نماز سے پہلے کم سے کم 50 شہداء کے لاشیں پڑے ہیں، لیکن زہرا کا لال اتنا بڑا مظلوم بھی ہے، اتنا بڑا عزادار ہے اپنے اصحاب کا، اس نے تو نہیں کہا میرے اصحاب مارے پڑے ہیں، میرا اللہ معاف کرنا میری مجبوری ہے، اب میں کیا نماز پڑھوں؟ اور میرا دوست عزادار آ ذرا حسین سے سیکھ، کیا تیری مجبوری حسین سے بڑی ہے؟ حسین تو اپنے اصحاب کا عزادار ہو کے نماز نہیں چھوڑ رہے۔ اور مولا علی کو جب ضربت لگی، امام حسن عزادار تھے یا نہیں تھے؟ جب امام حسن امام حسین آئے نا مسجد کوفہ میں، تاریخ پڑھیں، یہ تاریخ بتائی نہیں جاتی، بہت کم بتائی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ امام علی جب آئے نا، امام حسن آئے، امام علی نے کیا فرمایا؟ بیٹا حسن ان نمازیوں کو پہلے نماز پڑھا۔ امام علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی، امام حسن نے نماز جماعت پڑھائی۔ بتاؤ مولا حسن سے بڑی مجبوری ہے؟ امام علی سے بڑی مجبوری ہے؟ امام علی بھی نماز نہ چھوڑیں ضربت لگنے کے بعد، امام حسین اصحاب کے لاشیں اٹھنے کے بعد بھی نماز نہ چھوڑیں، نماز ظہر با جماعت پڑھ رہے ہیں، آگے اصحاب اشاروں سے پڑھ رہے ہیں، امام نماز پڑھا رہے تیر و تلوار میں، پیچھے نماز با جماعت ہو رہی ہے، اور امام اول وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صرف نماز نہیں، نماز بھی پڑھی، اول وقت میں بھی پڑھی اور با جماعت پڑھی۔ یہ کربلا ہے۔ کربلا کی طرف غور کریں، ہر مشکل کا حل موجود، ہر پاک کردار کا نمونہ موجود ہے۔ توحید سے لے کر قیامت تک کے تمام عملی کردار کو کربلا میں پیش کر دیا گیا۔ ایک مجلس میں بیان نہیں کر سکتا کہ تمام چیزوں کی تعلیمات کو حسین ابن علی نے کربلا میں دعاؤں کی شکل میں بیان کیا۔ امام حسین کی دعائیں کربلا میں، امام حسین ابن علی کی عبادتوں کا انداز ہے، امام حسین ابن علی کی کربلا میں مناجات ہے، امام حسین ابن علی ان کی اولاد نے کربلا میں پردے کا پیغام دیا، تربیت اولاد کا پیغام دیا، جہاد کا پیغام دیا، معارف توحید کا پیغام دیا، نبوت کا تحفظ کیا، امامت و ولایت کا تحفظ کیا، پورے دین کو پیش کیا ہے کربلا میں۔ امام حسین ابن علی نے ایک عظیم مشن اور مقصد کی خاطر شہادت دی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ لہذا جب عظیم مقصد کی خاطر شہادت دی ہے، میرا دوست اس عظیم مقصد کو اپنی خواہشات پہ
قربان نہ کر. اس دین کو بچانے کے لیے بڑا کچھ دیا آل محمد نے. میں قربان. ایک قربانی میرے چوتھے امام زین العابدین. آج کس امام کا ذکر ہے؟ قیدی امام، اسیر کربلا. میرا چوتھا امام بھی قیدی ہے توق و زنجیر میں، میرا ساتواں امام بھی قیدی ہے. لیکن دونوں امام کی قیدوں میں بڑا فرق ہے. روایت کہتی ہے میرے ساتویں امام کا جو قید خانہ تھا نا، وہ اتنا تنگ و تاریک تھا جہاں سورج کی روشنی نہیں آتی تھی. ایک بند کوٹھری تھی، ایک دروازے میں سوراخ ہے جہاں پر میرے ساتویں امام اس چھوٹے سے سوراخ کے قریب جب اپنا منہ کرتے تھے نا تازہ ہوا کے لیے، سندھی بن شاہ ملعون زوردار تماچا مارتا. اور میرا وارث امام اور امام موسیٰ کاظم ہے دیوارے زندان سے جا لگتے. اجرکم علی اللہ. اور میں کہوں گا آقا اور میرا بیمار کربلا امام زین العابدین وہ کیسا قیدی ہے؟ روایت کہتی ہے یہ ایسا قیدی اور جسے بے پلان اونٹ پہ سوار کیا گیا، لنگڑے اونٹ کے گئے، پیر سے آپ کے قدموں کو باندھا گیا. اور جب بابا کے مقتل میں لایا گیا اور میرے چوتھے امام کو اترنے کی اجازت نہ تھی، پشت ناکا سے بیٹھ کے کہا او بابا او غریب کا سلام اجرکم علی اللہ دادارو. روایت کہتی ہے میرا قیدی امام جب کربلا سے چلا پھپیاں بے ردا ہیں اور بہنیں بے ردا ہیں، اور صرف بے ردا نہیں قیدی بھی ہے، بھائیوں کے قاتل اصحاب کے قاتل تماشا دیکھ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. یہ زین العابدین پھپیوں اور بہنوں کے ساتھ بازاروں میں درباروں میں جب آئے شام میں، تو جب اتنے شام میں آپ پر ظلم ڈھائے گئے تو اس لیے رو رو کے یاد کرتے تھے الشام الشام. شام میں امام شام کو کیوں یاد کرتے تھے؟ امام فرماتے 7 مصیبتیں بڑی ہے اور جو شام میں آئی وہ پہلی ان میں ایک مصیبت یہ ہے کہ ظالم ہمیں شام کی ایسی بستی سے لے کر گئے جو یہودیوں کی بستی تھی. انہوں نے اعلان کرایا اے یہود آؤ آج علی کی اولاد آ رہی ہے، اور جنہوں نے تمہارے بڑوں پہ خیبر پہ حملے کیے آؤ آج اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کر لو. ادھر سے وہ اہل یہود آئے، انہوں نے جو اپنے ظلم و ستم ڈھائے. اجرکم علی اللہ. میں قربان عزادارو اس لیے امام یاد کر کے روتے تھے الشام. شام کا بازار، علی کی بیٹیاں بے مکنا و چادر. اجرکم علی اللہ عزادارو. میرے چوتھے امام کے لیے زندگی میں بڑے یہ دکھ تھے. کسی غلام نے جب ایک مرتبہ دیکھا سجدے میں گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جب سر اٹھایا آقا آپ تو ہمیں چھوڑ جائیں گے، ذرا اپنے آپ پر رحم کیجئے. فرماتے ہیں تو میرے گریا پہ اتنا اعتراض کرتا ہے. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، وہ ایک یوسف بچھڑا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. یوسف کی جدائی پہ یعقوب رویا تو اپنی آنکھوں کو سفید کر بیٹھا. اور میں نے تو کربلا میں اپنا بابا اور بابا کے اصحاب اور اپنے بھائیوں کو اور میں نے بے سر دیکھا، ان کے لاشوں کو بکھرا دیکھا. اجرکم علی اللہ.
ان ظالموں کے کلیجے ٹھنڈے نہ پڑے تھے. روایت کہتی ہے 25 سے 4 دن پہلے امام کو زہر دیا گیا اور میرا چوتھا امام اور زہر کی اثر سے اور بستر شہادت پہ تڑپتے رہے. اور میں کہوں گا آقا وہ آپ بستر شہادت پہ تڑپتے تھے اور بیٹیاں دلاسا تو دیتی تھی اور بیٹے دلاسا تو دیتے تھے اور کوئی پانی دینے والا تو تھا. اور میں قربان کربلا میں 3 دن کے پیاسے اور نہ کوئی پانی دینے والا نہ کوئی پوچھنے والا. روایت کہتی ہے بس میرے امام کا وصال ہوا اور غسل و کفن ہوا اور جنازہ بڑی شان سے اٹھا. میں کہوں گا آقا میرے مولا آپ مظلوم ہیں, آپ کا جنازہ اٹھا اور میرے 5ویں امام آپ نے تعزیت لی, بابا کا جنازہ اٹھایا. اے کہ آپ نے کربلا میں دیکھا اے زہرا کا لال حسین جب زین سے زمین پر آیا والشمر جالس علی صدر الحسین, اے حسین کے سینے مبارک پہ چڑھ بیٹھا. وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ, اے شہادت حسین کے بعد کیا ہوا؟ اور ظالموں نے صرف سر کو نوکے نیزہ پہ بلند نہ کیا بلکہ آپ کا لاشا پامال ہوا اور 3 دن صحرائے کربلا میں چھوڑ دیا. اللہ